حقیقت کیا ہے؟ آج ہم آپ کو اس غیبی مخلوق یعنی چڑیل سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جس نے بے شمار بڑے بڑے سورماؤں کا پیتا پانی کر دیا۔ بعض اوقات یہ مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ کسی مریض یا مریضہ کا چڑیل نے کلیجہ چبا لیا۔ ایسے قصے بھی زبان زد عام ہے کہ فلاں گھر یا عمارت یا خاص طور پر کوئی پرانی بلڈنگ یا بنگلہ پر چڑیلوں کا قبضہ ہے اور پھر وہ بنگلے مدتوں ویران رہ کر کھنڈرات میں تبدیل ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ تو دوستو، ذرا دل تھام کے اس خوف و وہم کی اس دنیا کا حوال جانتے ہیں۔ ابتدا میں ہم اس کے بارے میں پائے جانے والے عمومی خیالات اور بعد از تحقیق اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ چڑیل یا پچ پیری کیا ہوتی ہے؟ اس خوفناک مخلوق کے لیے عمومی لفظ چڑیل، جبکہ اس کے پاؤں مخالف سمت میں مڑے ہونے کے بدولت اسے پچ پیری بھی کہا جاتا ہے، اور مختلف شہادتوں کے تنازع میں یہ جب اپنے کسی شکار کے سامنے آتی ہیں تو کسی خوفناک یا بہت زیادہ خوبصورت عورت کے روپ میں ہوتی ہیں، اور اگر اس وقت اس کے پاؤں کی طرف دیکھا جائے تو وہ مخالف یعنی پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ اس کا قد کبھی عام عورت اور کبھی طویل قامت میں بھی دیکھی گئی ہے۔ بے شمار واقعات میں یہ اپنے وجود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے مختلف حرکات و سکنات سے انسان کو خوفزدہ کرتی ہے۔ چڑیل کی موجودگی کی علامات: اکثر اوقات ہمیں جب کسی آسیب زدہ مقام پر جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر کسی کے ناموجود ہونے کے باوجود مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کسی روتی ہوئی عورت یا چیخ کی آواز کا آنا، چیزوں کا خود بخود حرکت کرنا اور لائٹ کا خود سوئچ آن آف ہونا، دروازے کا لاک یا ان لاک ہونا، اور بعض اوقات کسی دوسرے جسم کا آپ کے جسم کو چھو لینے کا احساس بھی اس کی موجودگی کی علامت میں شامل ہے۔ چڑیل کا ٹھکانہ: چڑیلوں اور بھوتوں کے ٹھکانوں کے بارے میں عمومی رائے یہی پائی جاتی ہے کہ اکثر ویران مقامات پر قیام کرتے ہیں۔ انسان ایسے مقامات پر جائے اور اپنے کسی بھی عمل سے انہیں بے چین یا پریشان تو وہ انہیں اس انداز میں خوفزدہ کرتی ہے کہ دل دہل کر رہ جاتا ہے، اور پھر ایک مستقل خوف انسان کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ چڑیل آبادیوں میں: ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں ہے کہ یہ پچ پیری از خود آبادیوں کا رخ کرے۔ اس اور صورت میں یہ عام طور پر رات کے اندھیرے میں بہترین لباس میں ملبوس کسی خوبصورت عورت کے روپ میں انسان کے سامنے آتی ہے اور پھر لمحوں میں کئی شکلیں بدل کر اسے خوفزدہ کر دیتی ہے۔ اور اب آتے ہیں چڑیل یا پچ پیری کی حقیقت کی جانب۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس عالم انسانی میں اس غیبی مخلوق کا وجود بھی ہے جو بظاہر نظر نہ آنے کے باوجود نہ صرف محسوس کی جاتی ہے بلکہ باصاحبان نے اسے مصروف عمل بھی دیکھا ہے۔ لیکن اس نادیدہ مخلوق کے بارے میں چونکہ محض انسانی گواہی کافی نہیں، اس لیے ہمیں بہر صورت اس قوت ذات سے رہنمائی لینی پڑتی ہے جو نہ صرف اس کی حقیقت سے واقف بلکہ اس کی خالق بھی ہے۔ جب ہم اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کے علاوہ ایک دوسری نادیدہ مخلوق جو انسانوں کو دیکھ سکتی ہے لیکن خود نگاہ آدم سے پوشیدہ رہتی ہے، اسے جنات کا نام دیا گیا ہے، جبکہ شیطان یعنی ابلیس بھی اسی خاندان کا ایک فرد، اور یہ غیبی مخلوق جو کبھی بھوت کبھی چڑیل یا پچ پیری کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، یہ دراصل شیطان کی اس بدبخت اولاد سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے خیر کے بجائے شر کو اپنا لیا۔ شکریہ۔